الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم آج پہلی مشق کریں گے، اور پہلی مشق میں ہمارے پاس جو مشق ہے اس میں یہ ہے کہ مفرد اور مرکب کو علیحدہ کرنا ہے، اور مفرد کی صورت میں کون سی قسم ہے۔ سب سے پہلے ہم نے مفرد کون ہے، مرکب کون سے ہیں، ان کو الگ الگ کرنا ہے، اور پھر ہم نے یہ کرنا ہے کہ مفرد اگر ہے کوئی لفظ تو وہ مفرد کی جو 3 قسمیں ہیں وہ کون سی ہیں۔ یاد رکھیں جب بھی آپ مشق کریں سب سے پہلے آپ کو سبق میں جو اصطلاحی الفاظ ہوتے ہیں ان کی تعریفیں آنی چاہیے۔ مثلا مفرد مرکب کی تعریف آپ کو آئے، اسی طرح مفرد کی جو 3 قسمیں ہیں اسم فعل حرف، ان کی تعریفیں بھی آپ کو آنی چاہیے۔ اب یہاں سب سے پہلے ہمارے پاس لفظ قد یہ حرف ہے۔ ہم نے مفرد کی تعریف یہ پڑھی تھی کہ اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی بتائے، اور مرکب کہتے ہیں کہ جو 2 یا 2 سے زیادہ کلموں سے مل کر بنا ہو۔ جب یہ ایک لفظ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لفظ جو ہے آواز اس سے اوپر نہیں ہو سکتی۔ میں نے فل آواز کی ہوئی ہے، اب آواز اس سے اوپر نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرکب کہتے ہیں کہ جو 2 یا 2 سے زیادہ کلموں سے مل کر بنا ہو، اور چونکہ قد جو ہے یہ صرف ایک کلمہ ہے، جب یہ ایک کلمہ ہے تو یہ مرکب نہ ہوا، مفرد ہوا۔ اب مفرد کی جو 3 قسمیں ہیں اسم فعل حرف، ہم اس طرف جائیں گے، آیا یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے۔ تو یہ یقیناً اسم تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اسم کہتے ہیں کہ جس کا معنی خود بخود سمجھ میں آئے، اور اس کا معنی 3 زمانوں میں سے، ماضی، حال، استقبال میں سے کسی بھی زمانے میں کوئی بھی زمانہ اس میں پایا جائے۔ اب قد کا معنی تحقیق، اب ظاہر ہے کہ اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا 3 زمانوں میں سے، اور قد کا معنی جو تحقیق ہے یہ ایسا حرف ہے کہ جس کا معنی سمجھنے میں ہمیں دشواری ہے۔ یعنی تحقیق کا معنی کیا ہے؟ یعنی ایک آدمی کہتا ہے قد، تو جب تک آگے فعل یا اسم نہیں ملائے گا تو سمجھ نہیں آئے گی۔ مثال کے طور پر جب ایک آدمی یوں کہتا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق انسان کامیاب ہو گئے، تو سمجھ میں آئے گی کہ یہ جو قد تحقیق ہے یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ جو مومن بندے جن میں یہ صفات ہوں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو افلا فعل ہے، تو یہ قد کو ہم کہیں گے یہ حرف ہے، اس لیے کہ نہ اس میں اسم کی علامات پائی جاتی ہیں اور نہ ہی اس کے اندر فعل کی علامات پائی جاتی ہیں۔ دوسرا لفظ ہے ملکن۔ ملکن کا معنی ہوتا ہے فرشتہ۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ یہ مفرد ہے یا مرکب، تو یقیناً یہ مفرد ہے۔ مرکب کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ مرکب کہتے ہیں جو 2 یا 2 سے زیادہ کلموں سے بنے۔ یہ مالکن تو ایک کلمہ ہے، 2 تو نہیں ہے، جب 2 نہیں ہے تو یقیناً یہ مفرد ہوگا، کیونکہ مرکب کی شرط یہ ہے کہ جو 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، اور مالکن تو خود ایک کلمہ ہے، تو یہ بنے گا مفرد۔ اور پھر مفرد کی صورت میں یہ ہمارے پاس بنے گا اسم فعل حرف میں سے۔ فعل تو بن نہیں سکتا کیونکہ فعل کہتے ہیں جس میں کوئی زمانہ پایا جائے۔ اب ملک ان کا معنی فرشتہ، اس میں تو کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا کہ اس کے معنی کو سمجھنے میں کسی زمانے کی ضرورت ہو، تو یقیناً مالک ان کا معنی فرشتہ، تو یہ ہمارے پاس حرف بھی نہیں ہو سکتا، یہ اسم بنے گا، اس لیے کہ اس کا معنی خود سمجھ میں آ رہا ہے اور 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا۔ اگلا حرف ہمارے پاس ہے رداؤن۔ رداؤن کا معنی چادر۔ رداؤن یہ مفرد ہے، مرکب تو ہے نہیں، کیونکہ ایک کلمہ ہے، علیحدہ کلمہ ہے، الگ کلمہ ہے، اور ایک ہے، 2 نہیں ہے، 2 سے زیادہ بھی نہیں ہے، تو جب یہ مفرد ہے مرکب تو ہوا نہیں۔ اب مفرد کی 3 قسموں میں سے یقیناً اسم ہے، کیونکہ کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا اور اس کا معنی خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے۔ اب دیکھو یہ کتنا آسان ہے۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس غنمون۔ غنمون کا معنی ہے بکری۔ غنمون کا معنی ہے بکری۔ اب دیکھو غنمون ایک کلمہ ہے، 2 کلمے نہیں ہیں، جب ایک کلمہ ہے 2 کلمے نہیں ہیں تو پھر یہ مفرد ہوا، مفرد اور مرکب میں سے۔ اور مفرد کی 3 قسموں میں سے اسم فعل حرف میں سے یہ فعل نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا، اور اسی طریقے سے یہ حرف بھی نہیں ہے، اس لیے کہ حرف وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے اسم یا فعل کے ملانے کی ضرورت پڑے،
اس کا معنی خود سمجھ میں نہیں آتا، جبکہ غنم ان کا معنی بکری، اس کا معنی تو سمجھ میں آ رہا ہے، تو یقیناً یہ اسم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پہلی جو مثالیں ہیں، قد، ملک، رداء، غنم، حمید، فرس، یہ ساری مثالیں مفرد کی اور اسم کی ہیں، اکٹھی آ گئی ساری. مفرد اور مرکب میں سے مفرد ہے، مثلا حمید کا معنی تعریف والی ذات. اب حمید علیحدہ کلمہ ہے، مرکب تو نہ ہوا، کیونکہ مرکب کہتے ہیں کہ جو دو یا دو سے زیادہ کلمے ہوں. یہ تو ایک کلمہ ہے، تو جب مفرد اور مرکب میں سے یہ مفرد ہوا. پھر مفرد کی جو تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف، اس میں سے یہ فعل نہیں بن سکتا، اس لیے کہ فعل کے اندر کوئی زمانے کا پایا جانا ضروری ہے، ماضی، حال، استقبال. اس میں تو کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا. اللہ کی تعریف ہو رہی، تعریفوں والی ذات حمید، اور حرف بھی نہیں ہے، تو یہ اسم ہوگا. آگے لفظ نبی الرحمہ، نبی الرحمہ. اب یہ اس کو ہم نے سمجھنا ہے. اس کا معنی ہے، نبی الرحمہ کا معنی ہے رحمت کا نبی. مفرد اور مرکب میں سے یہ مفرد نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دو کلمے ہیں، ایک نبی ہے اور ایک رحمت ہے. رحمت کا نبی اکٹھا استعمال کیا جاتا ہے اس کو، تو ہم کہیں گے یہ مفرد اور مرکب میں سے مرکب ہے. جب یہ مرکب ہے تو بات ختم ہو گئی. اب اگلی بات مرکب مفید ہے یا غیر مفید، وہ ہم اگلی مشق میں کریں گے. آگے ہے عمر قائد، امر بیٹھنے والا ہے. یقیناً یہ جو کلمہ ہے یہ بھی ہمارے پاس عمر قائد والا جو کلمہ ہے، یہ جو ہے عمر قائد، یہ جو ہمارے پاس ہے، یہ بھی ہمارے پاس جو ہے عمر قائد جو ہے، یہ بھی ہمارے پاس مفرد اور مرکب میں سے مرکب ہے. کیوں مرکب ہے؟ اس لیے مرکب ہے کہ یہ دو کلمے ہیں، عمر الگ کلمہ ہے، قائد الگ کلمہ ہے. تو جب یہ مفرد اور مرکب میں سے مرکب ہوا تو مفرد کی کہانی ختم ہو گئی، مفرد تو بن ہی نہیں سکتا. آگے غلام و زید، یہ بھی دو کلمے ہیں، تو مفرد اور مرکب میں سے یہ مرکب ہوا. اس طریقے سے علم الساعہ، قیامت کا علم، یہ بھی مرکب ہے، اس لیے مرکب ہے کہ دو کلمے ہیں. آگے لفظ لا، آگے لفظ لا، یہ جو لا ہے، لا کا معنی تو نہیں. اب یہ ایک کلمہ ہے، یہ ایک حرف ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے ذہن میں ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کا معنی ہوتا ہے نہیں. اب یہ نہیں، پہلی بات تو یہ کہ مفرد اور مرکب میں سے یہ مفرد ہے، مرکب نہیں ہے، اس لیے کہ اکیلا کلمہ ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ نہیں. جبکہ مرکب کی تعریف یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ کلمے ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ جب یہ مفرد ہے تو مفرد کے آگے تین قسمیں ہیں. یہ مفرد کی تین قسمیں، مثلا اسم، فعل، حرف ہے. جیسے مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ یہ کون سی برادری سے ہے، یہ جٹ برادری سے ہے، یا یہ ساہی برادری سے ہے، یا یہ ارائیں برادری سے ہے، یا یہ پشتون برادری سے ہے، یا یہ بلوچ برادری سے ہے، یا یہ سندھی برادری سے ہے. یہ کس برادری سے ہے؟ مثال کے طور پر اگر یہ سندھی برادری سے ہے تو سندھیوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، بہت ساری ذاتیں ہیں، ان میں سے کون سی قسم سے ہے. مثال کے طور پر ہم کہہ لیتے ہیں کہ یہ سندھی ہیں، اور سندھیوں میں سے یہ جو ہے وہ سندھی سرائکی ہیں، تو مثال کے طور پر اس کا نام اللہ نواز ہے. تو پھر اللہ نواز کا تو بہت بڑا خاندان ہے، آیا یہ اس کا بھتیجا ہے، اس کا بھانجا ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا والد ہے، اس کا ماموں ہے، اس کا چچا ہے، یہ کون لگتا ہے اس کا. اسی طریقے سے جب آپ ترکیب کرتے ہیں تو شروع میں جو سوال آپ سے پوچھا گیا کہ مفرد اور مرکب میں سے کون، آپ پہلے یہ دیکھیں گے مفرد کی تعریف کیا ہے، مرکب کی تعریف کیا ہے. مفرد کی تعریف جو اکیلا لفظ ہو، ایک معنی بتائے. مرکب جو دو یا دو سے زیادہ کلمے ہوں. پھر اگر وہ مفرد ہے جیسے کہ لا ہے، تو پھر آیا وہ مفرد کی تین قسم میں سے کون سی قسم ہے. اسم بھی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں ہے، اور پھر اس کا معنی خود سمجھ میں نہیں آ رہا. فعل بھی نہیں بن سکتا، فعل کے لیے زمانے کا ہونا ضروری ہے، تو پھر یقیناً یہ حرف ہے. آگے ہے لحمن. لحمن جو ہے یہ بھی جو ہے وہ لحمن جو ہے اس کا معنی گوشت، یہ بھی یقیناً مفرد ہے. پھر مفرد میں سے اسم ہے، اس لیے اس کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے، زمانہ نہیں پایا جا رہا. فضت ان کا معنی چاندی، یہ بھی مفرد مرکب میں سے مفرد اور اسم ہے. مین کا معنی سے، یہ بھی اسم اور فعل، یہ مفرد اور مرکب میں سے مفرد ہے. اور پھر مفرد میں سے یہ حرف ہے، اس لیے کہ اسم بھی نہیں ہے، فعل بھی نہیں ہے. فعل کے لیے زمانہ ضروری ہے، اس میں زمانہ نہیں پایا جا رہا، کیونکہ من کا معنی سے، تو سے میں کون سا زمانہ پایا جاتا ہے؟
مین جو کلمہ ہے اس کا معنی لغوی معنی اس کا ہوتا ہے سے، جیسے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں ربط کے لیے، مثلا جب کہتے ہیں نا میں گھر سے نکلا، میں مسجد سے نکلا ہوں، میں سے آ رہا ہوں، میں بازار سے نکل رہا ہوں، تو یہ لفظ سے سین یہ بڑی یہ سے جو ہے یہ ربط کے لیے آتا ہے، تو یقیناً یہ وہ تو بن نہیں سکتا، اسم بھی نہیں بن سکتا، فعل بھی نہیں بن سکتا، تو یہ یقیناً حرف ہوگا۔ ساعت ان کا معنی گھڑی، مفرد اور مرکب میں سے مفرد، اور پھر اسم۔ مدینہ ان کا معنی شہر، اسم مفرد اور مرکب میں سے مفرد، اور پھر مفرد کی 3 قسم میں سے یہ اسم۔ اور آگے ہے الجنت حق، الجنت حق، ظاہر ہے کہ یہ مفرد اور مرکب میں سے مرکب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ 2 کلمے موجود ہیں۔ ہم نے یہ تعریف پڑھی تھی، مرکب کہتے ہیں کہ جس میں 2 کلمے ہوں، مفرد ہمیشہ ایک کلمہ ہوتا ہے، تو الجنت حق کا معنی ہے جنت حق ہے، یہ 2 کلمے ہیں، تو جب یہ 2 کلمے ہیں تو پھر یہ مفرد اور مرکب میں سے کون سا بنے گا؟ مرکب۔ بس بات ختم ہو گئی، اگلی بات تو ہے ہی نہیں، جب مفرد نہیں ہے تو پھر مفرد کی 3 قسمیں بھی نہیں ہوگی۔ آگے ہے ملک الموتی، ملک الموتی، اب یہ جو ہے ملک الموتی، یہ ہمارے پاس یوں سمجھ لیں کہ ملک الموتی جو والا ہے یہ ہمارے پاس ملک الموتی یہ ہمارے پاس مرکب ہے، 2 کلمے ہیں، مانا موت کا فرشتہ۔ آگے ہے ضرب زید، ضرب زید کا معنی ہوتا ہے زید نے مارا، مرکب کی کون سی اقسام سے ہے یہ دوسری مشق میں کریں گے۔ ضرب زید کا معنی ہے زید نے مارا، ٹھیک ہے، زید نے مارا۔ اب زید نے مارا 2 کلمے ہیں، ضربہ 1 کلمہ، زید دوسرا کلمہ، یہ 2 کلمے ہیں، تو مفرد مرکب میں سے مرکب ہوا۔ قمیص جدید، نئی قمیص، نئی قمیص، مفرد مرکب میں سے مرکب، مفرد اور مرکب میں سے یہ کون سی قسم ہے؟ مرکب ہے، کیونکہ 2 کلمے ہیں۔ آگے ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا، مفرد اور مرکب میں سے مرکب، کیونکہ 3 کلمے، ضرب زید عمر، 3 کلمے بن گئے۔ الہ، الہ مفرد اور مرکب میں سے مفرد، کیونکہ 1 کلمہ ہے۔ پھر مفرد کی جو 3 قسمیں، اسم فعل حرف، اسم نہیں بن سکتا، اور اس لیے کہ اس کا معنی اسم کہتے ہیں جس کا معنی خود سمجھ میں ہے، اس کا معنی خود سمجھ میں نہیں۔ الہ کا معنی ہوتا ہے تک، جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں نا میں یہاں سے کراچی تک گیا ہوں، میں یہاں سے اسلام آباد تک گیا ہوں، میں اسلام آباد تک لے گیا ہوں چیزوں کو، تک جو ہے نا مطلب ایک چیز کی غایت انتہا کے لیے آتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ الہ کا معنی جو اردو کے اندر تک، یعنی یہ بھی رابطے کے لیے آتا ہے، کہ اس چیز کی انتہا کو، غایت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، تو یہ بھی محتاج ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اسم یا فعل ملے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اسم اور فعل میں سے اسم بھی نہیں ہے، فعل بھی نہیں، یہ حرف ہے۔ آگے ذہب، ذہب کا معنی گیا وہ ایک مرد، ظاہر ہے کہ یہ اسم مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، مرکب نہیں ہے، اس لیے کہ اکیلا کلمہ ہے۔ اور پھر اسم مفرد کی جو 3 قسمیں ہیں ان میں سے یہ اسم نہیں ہے، اگرچہ اس کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے لیکن اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے، کیونکہ ذہب کا معنی ہے وہ گیا، تو گیا میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ اردو کے اندر اگر آخر میں الف آ جائے تو یہ معنی جو ہوتا ہے یہ فعل ماضی کا ہوتا ہے، جیسے کھایا، گیا، آیا، مارا، پیا، آخر میں الف آ رہا ہے، تو جہاں بھی آ جائے یہ علامت ہوتی ہے اسم فعل کی، اس میں زمانہ ماضی پائی جا رہی ہے، یہ فعل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طریقے سے آگے جو ہے وہ بقرن، بقرن کا معنی ہوتا ہے، بقرن کا معنی ہوتا ہے جی، بقرن کا معنی ہے گائے، بقرن کا معنی کیا ہے؟ گائے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ مفرد و مرکب میں سے تو کیا بنے گی، کون سی قسم بنے گی؟ مفرد۔ پھر مفرد کی 3 قسم میں سے کون سی قسم بنے گی؟ شابت جلدی بتائیں، یہ کون سی قسم بنے گی؟ بقرن، اسم فعل حرف میں سے اسم۔ اچھا جی آگے ہے مکہ، مفرد اور مرکب میں سے کون سی قسم بنے گی؟ مفرد، اس لیے کہ مرکب کیوں نہیں ہے؟ اس لیے مرکب نہیں ہے کہ مرکب کہتے ہیں جو 2 کلمے ہوں، مکہ تو 1 کلمہ ہے، سمجھ آ گئی بات؟ تو جب یہ مفرد ہے تو پھر مفرد کی 3 قسم میں سے کون سی قسم بنے گی؟ اسم۔ آگے ہے ذہابن، اب یہ یاد رکھیں بہت سارے ساتھیوں کو اور بہت سارے میرے عزیز طلبہ اکرام کو اس بات میں یہ تھوڑا سا وہ ہوا ہے، وہم ہوا ہے کہ یہ ذہابن اور ذہبہ کا معنی کیا ہے؟
دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے ذہبن اور ایک ہے ذہبن اور ایک ہے ذہبہ، ٹھیک ہے؟ جب آپ ذہبن کو دیکھتے ہیں تو یہ ذہبن جو ہے یہ ذہبن جو ہے یہ ہے فعل ذہبہ، یہ ذہبن نہیں ہے، یہ ذہبہ فعل ہے، اور یہ جو ذہبن ہے یہ مصدر ہے اور یہ اسم ہے، کیونکہ ذہبن کا معنی ہوتا ہے جانا، جانا۔ اب کس نے جانا ہے وہ تو پتہ ہی نہیں ہے، تو جانا، جانا تو فعل نہیں ہے۔ ہاں، گیا، آیا، جائے گا، جاتا ہے، یہ فعل ہے، لیکن جانا، صرف جانا یہ تو مصدر ہے، یہ تو فعل نہیں ہے، تو ہم یہ کہیں گے یہ اسم ہے۔ اچھا آگے ہے بالا بکا، صحیح ہے؟ بالا بکا، بالا بکا جو ہے در حقیقت یہ جو بالا بکا ہے یہ والا، یہ مفرد اور مرکب میں سے مرکب ہے۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا یہ تو ایک لفظ ہے اور اکٹھا کھڑا ہے، اس میں دو کلمے نہیں ہیں۔ عزیز طلبہ یہ در حقیقت دو کلمے ہیں، یہ اصل میں مرکب ہے بالا اور بکا سے۔ میں نے بتایا کہ بالا جو ہے بالا، با عین اور لام، بالا، بالا، جس کو قاری پڑھیں گے، میں تو قاری نہیں ہوں، ایک دیہاتی آدمی ہوں، تو میری قرات اتنی اچھی نہیں ہے کہ میں عین نکال سکوں۔ بالا، تو بالا ایک بت کا نام تھا۔ اصل میں یمن میں ایک شہر ہے، وہاں لوگ بت پرست تھے، انہوں نے ایک بڑے بت کا نام بال رکھا تھا، جیسے کفار مکہ نے بھی بڑے بڑے بتوں کا نام رکھا تھا، اور سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں بڑے بڑے بت تھے، ان کے اپنے اپنے نام تھے۔ تو ایسے ہی یمن کے بادشاہ کا نام، یمن کے جو علاقہ تھا اس کے لوگ بت پرست تھے، انہوں نے ایک بت کا نام رکھا تھا بال، بال، با عین اور لام، بال۔ اور بکا جو ہے، یہ جو بکا ہے بال کے ساتھ جو بکا ہے، یہ اس شہر کے وزیر اعظم اور بادشاہ کا نام تھا۔ تو لوگوں نے بادشاہ کا نام اور بدھ کے نام کو ملا کر اس ایک شہر کا نام رکھ دیا بالا بکا، بالا بکا۔ جیسے آج کل ہمارے علاقوں میں بھی بستیاں کسی کے نام سے مشہور ہو جاتی ہیں، جیسے اب اسلام آباد، ایپٹ آباد، ایپٹ آباد جو ہے یہ علاقہ جو ہے یہ ایک انگریز کے نام سے، ایپٹ یہ انگریز کا نام تھا، اس کے نام سے مشہور ہے۔ تو اس طریقے سے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو مختلف قسم کے لوگوں سے، مختلف ناموں سے آباد ہیں۔ اب مثلا جیسے ہمارے علاقہ ڈیرہ اسماعیل خان ہے، اسماعیل خان پٹھان تھا، اس کا ڈیرہ تھا، اس سے مشہور ہو گیا ڈیرہ اسماعیل خان۔ اس کا بھائی تھا غازی خان، وہ مشہور ہو گیا ڈیرہ غازی خان۔ تو یہ تو عام فام بات ہے، اور ہمارے ہاں بھی یہ رواج ہے۔ تو بال بکا یہ اصل میں بال اور بکا سے مرکب ہے، تو یہ مرکب ہوا۔ آگے النار حق، النار حق یہ مفرد اور مرکب میں سے مرکب ہے، اس لیے کہ دو کلمے ہیں، النار ایک کلمہ ہے، حق دوسرا کلمہ ہے، تو یہ مرکب ہوا، مفرد تو ہے نہیں۔ جب مفرد نہیں ہے تو بات ختم ہو گئی۔ آگے ہے ماء البیر، کنویں کا پانی، کنویں کا پانی، ماء البیری مفرد اور مرکب میں سے مرکب۔ کیوں مرکب؟ اس لیے مرکب ہے کہ دو کلمے ہیں، ماء الگ کلمہ ہے، البیر الگ کلمہ ہے، اور آپ نے پڑھا ہے کہ مرکب کہتے ہیں کہ دو کلمے ہوں یا اس سے زیادہ ہوں، یعنی مرکب کی تعریف دو کلموں سے شروع ہوتی ہے۔ جہاں ایک کلمہ ہوگا مرکب نہیں ہوگا، وہ مفرد ہوگا۔ جہاں ایک کلمے سے زیادہ کلمے شروع ہو جائیں گے، دو، تین، چار، پانچ، چھ، سات، آٹھ، نو وغیرہ وغیرہ، وہ مرکب ہوں گے۔ پھر آگے الگ بات ہے کہ آیا وہ مرکب مفید ہے یا غیر مفید ہے۔ تو مرکب مفید ہوگا تو پھر ہم کہیں گے کہ جملہ خبریہ ہے، جملہ انشائیہ۔ اگر مرکب غیر مفید ہے تو پھر مرکب اضافی ہے، مرکب معنی صرف ہے، مرکب توصیفی ہے، وغیرہ جو آپ نے اقسام پڑھی، ان میں سے کون سی قسم ہے انشاءاللہ مشقیں حل کریں گے، آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ آگے لفظ خمسۃ عشرہ، اس کا معنی ہے 15، تو یہ بھی مرکب ہے، اس لیے کہ خمسۃ الگ ہے، عشرہ الگ ہے، دو کلمے نہیں ہیں۔ دیکھو ایک کلمہ یہ ہے، آپ کو اگر سمجھ نہیں آ رہی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اور اچھے طریقے سے سمجھاؤں گا۔ اب یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ ایک کلمہ خمسۃ اور یہ دوسرا کلمہ، اب دیکھو وہ مٹ بھی گیا مجھ سے، تو میں ان چیزوں کا ماہر زیادہ نہیں ہوں، اس لیے مجھے سمجھ نہیں آتی اتنی زیادہ۔ تو بہرحال یہ دیکھیں، یہ دو کلمے ہیں، خمسۃ عشرہ کلمہ ہے اور ایک عشر کلمہ ہے، تو اس کو ہم مرکب کہیں گے۔ جب مرکب ہے تو بات ختم ہوگی، مفرد ہے ہی نہیں۔ آگے رسول اللہ، اللہ کا رسول، اللہ کا رسول، یہ بھی مفرد اور مرکب میں سے مرکب ہے۔ تو امید ہے کہ آپ پہلی مشق آپ کو اچھی طرح سے حل ہو گئی ہوگی۔ تو کیا خیال ہے، اچھی طرح سے مشق پہلی ہو گئی؟ اگر ہو گئی تو جلدی جلدی جواب دیجئے تاکہ ہم دوسری مشق کی طرف جائیں، ایسا نہ ہو کہ سگنل ختم ہو جائیں، ہمارا وقت ضائع ہو جائے، کل کا دن بھی ہمارا چلا گیا۔ جلدی جلدی بتائیں تاکہ ہم اگلی مشق کی طرف چلیں۔ چلے الحمدللہ۔
یہ تو اچھا ہو گیا کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی، الحمدللہ۔ چلیں اب ہم انشاءاللہ جائیں گے دوسری مشق کی طرف، تو انشاءاللہ آخر میں موقع ہوگا، آپ کے سوالات ہوں گے انشاءاللہ ان کے میں جواب دوں گا۔ بس جلدی جلدی مشق کر لیں تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو، آپ کا وقت قیمتی ہے، میں تو ایک فارغ بندہ ہوں، آپ کا وقت بہت قیمتی ہے اور مجھے آپ کے وقت کی زیادہ جو ہے وہ میں قدردان ہوں آپ کے وقت کا، کہ آپ کا وقت میری وجہ سے ضائع نہ ہو۔ تو اب انشاءاللہ شروع کرتے ہیں دوسری مشق، آ جائیے دوسری مشق کی طرف بسم اللہ کر کے۔ اچھا درمیان میں یہ جو زوم ایپ ہوتی ہے اس کا دورانیہ آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، آدھے گھنٹے کے فوراً بعد یہ خود بخود ختم ہو جائے گی، تو ہم پھر دوبارہ اسی لنک سے جو میں نے گروپ میں ارسال کیا ہوا ہے اسی سے آپ نے دوبارہ واپس آ جانا ہے اسی زوم ایپ پر، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ پھر دوبارہ ہماری کلاس شروع ہو جائے گی۔ یہ مشق نمبر ہماری 2 ہے، ٹھیک ہے؟ مشق نمبر 2، سوال آخر میں انشاءاللہ، میں سوال آخر میں لوں گا، سب کے سوال لوں گا، فی الحال مجھے سوالوں کے لیے کچھ نہ کہیں، جلدی کریں مجھے تاکہ میں آپ کو پڑھا سکوں۔ سب سے پہلے مشق نمبر 2 ہے، اس میں پوچھا گیا ہے کہ مسند کون ہے، مسند الیہ کون ہے، مبتدا اور خبر کی بھی تعیین کیجئے، فاعل اور فعل کون ہے۔ اچھا جی، اب یہاں مشق کو پہلے ایک طرف رکھیں، اب آ جائیے ہم تھوڑا سی تعریفیں پڑھ لیتے ہیں، جب تعریفیں پڑھ لیں گے آگے مشق کو حل کرنا آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہم کرتے ہیں، ہم نے مرکب مفید کی، مرکب پڑھ لیا نا، مفرد بھی پڑھ لیا، مرکب بھی پڑھ لیا، مشق بھی کر لی، اب ہم چلتے ہیں مرکب کی طرف۔ مرکب کی تعریف یہ تھی کہ جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنا ہو، یہ پڑھا تھا پیچھے جو ہم نے ابھی مشق کی اس میں یہی پڑھا ہے نا۔ اب اس مرکب کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 مرکب مفید، نمبر 2 مرکب غیر مفید۔ مرکب غیر مفید کو چھوڑ دیں، مرکب مفید کی تعریف کرتے ہیں۔ مرکب مفید کی تعریف کیا پڑھی تھی؟ مرکب مفید وہ مرکب ہے کہ جب گفتگو کرنے والا، بات کرنے والا بات ختم کر لے، بات کو مکمل کر لے، بات کہہ چکے، تو جو سننے والا ہے اس کو یا تو کسی بات کی طلب معلوم ہو یا کسی واقعے کی خبر معلوم ہو، یعنی وہ یہ سمجھے کہ میرے ساتھ جو بات کر رہا ہے یا تو مجھے یہ کوئی خبر سنا رہا ہے یا کوئی چیز طلب کرتا ہے، کوئی چیز مانگتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے تعریف پڑھی مرکب مفید کی۔ اب مرکب مفید کے 2 نام پڑھے تھے آپ نے، مرکب مفید کو جملہ اور کلام کہتے ہیں، صحیح ہے؟ آگے چلیں، مرکب مفید کو جملہ کہتے ہیں، جملے کی 2 قسمیں پڑھی تھی آپ نے، نمبر 1 جملہ خبریہ، نمبر 2 جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں؟ کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں۔ یہ جملہ خبریہ ایسا جملہ ہوتا ہے کہ جس میں ہم کسی آدمی کی تصدیق کر سکتے ہیں یا تکذیب کر سکتے ہیں، اور جملہ انشائیہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں۔ پھر اس جملہ خبریہ کی 2 قسمیں تھیں، اسمیہ اور فعلیہ۔ میں آسان سا بتا رہا ہوں تاکہ مشق کو حل کرنا آسان ہو ہمارے لیے۔ جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کا پہلا جز اسم ہو، بس آگے چھوڑیں، آگے نہیں چلتے تاکہ ہماری مشق ہمیں آسانی ہو۔ اور فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ جس کا پہلا جز فعل ہو، ٹھیک ہے؟ اور تیسری بات ہم نے یہ پڑھی تھی کہ جملہ اسمیہ میں جو پہلا جز ہوتا ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں، کیونکہ اس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے پڑھا تھا۔ اور جملہ اسمیہ کا جو دوسرا جز ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں خبر، اور جملہ فعلیہ کا پہلا جز فعل ہوتا ہے اور دوسرا فاعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بس اتنی بات سمجھ آ گئی آپ کو۔ مسند اور مسند الیہ کے بارے میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ مسند کہتے ہیں جس چیز کو منسوب کیا جائے، اور مسند الیہ کہتے ہیں جس کی طرف منسوب کیا جائے۔ مثال کے طور پر میں آسان مثال دیتا ہوں آپ کو، مسند اور مسند الیہ کی اتنی زبردست سمجھ آ جائے گی کہ آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کی تسبیح ضرور پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے یہ کہتا ہوں زید بازار گیا ہے، زید بازار گیا ہے، یہ کلمہ سمجھ میں آیا؟ اب یہاں پر بازار کی طرف جو جانے کی نسبت ہے وہ کس کی طرف ہے؟ زید کی طرف۔ تو زید مسند الیہ ہے، اور بازار کی طرف جانا یہ حکم ہے نا، یعنی زید کدھر گیا ہے؟ بازار کی طرف گیا ہے، سب کو پتہ چل گیا، یعنی ایک آدمی نے اعلان کیا کہ زید سبق میں اس لیے نہیں، وہ بازار کی طرف گیا ہے، تو معلوم ہوا کہ زید بازار کی طرف گیا اپنے والد صاحب کی دوائی لینے کے لیے، اپنے گھر کا ضروری سامان لینے کے لیے گیا ہے، تو پتہ چل گیا۔ تو اب دیکھیں جانے کی نسبت زید کی طرف ہے، تو یہ جو جانے کی نسبت ہے یہ ہے حکم، اس کو کہتے ہیں مسند۔ اور خود جو زید ہے جس کی طرف جانا ہے، یعنی جس کی طرف جانے کی نسبت ہے، اس کو کیا کہیں گے ہم؟ مسند الیہ۔ اب دیکھیں یہاں انہوں نے پوچھا کہ جملوں میں مسند کون ہے اور مسند الیہ کون ہے، مبتدا اور خبر کی بھی تعیین کر دیجئے، فاعل اور فعل کون ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو جملہ ہے وہ ہے اللہ اکبر،
اللہ اکبر، اس کا معنی ہے اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں نہیں، اللہ بہت بڑے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں، یہ مرکب مفید تو ہے، کیونکہ مرکب مفید کی یہ جتنی بھی مثالیں آ رہی ہیں یہ ساری مرکب مفید کی ہیں، یاد رکھیں جتنی بھی مثالیں آ رہی ہیں یہاں پر یہ ساری کی ساری مثالیں مرکب مفید کی ہیں، مرکب غیر مفید کی نہیں ہیں۔ البتہ یہاں پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مرکب مفید میں سے یہ جملہ خبریہ ہیں، جملہ انشئیہ بھی نہیں، کیونکہ جملہ انشئیہ کی الگ آگے تعریفیں آ رہی ہیں، تو یا یہ جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا، بس اب آپ نے اس کی تعین کرنی ہے۔ اللہ بہت بڑے ہیں، کیا اس میں کوئی زمانہ پایا جا رہا ہے؟ کیونکہ جملہ فعلیہ میں تو فعل ہوتا ہے، اس میں تو کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا، کوئی زمانہ نہیں ہے تو جملہ اسمیہ ہوگا یقیناً۔ جب جملہ اسمیہ ہے تو آپ یہ کہیں کہ لفظ اللہ، اس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے، آپ کہیں گے یہ ہے مبتدا، اور اکبرو یہ ہے خبر، لفظ اللہ مبتدا، لفظ اکبر خبر۔ اب یہاں پر آپ نے یہ بھی پڑھا کہ جو مبتدا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مسند الیہ، اور اکبر ہوتا ہے مسند۔ کیوں اس کی وجہ یہ ہے خبر مسند ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ لفظ اللہ جو ہے اس کی طرف اکبر کی نسبت ہے، اللہ بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہونے کی نسبت اللہ کی طرف ہے، تو بہت بڑا ہونا یہ ایک حکم ہے، اور اس حکم کا انتساب ہے اللہ رب العزت کی ذات کی طرف، تو لفظ اللہ بنے گا مبتدا مسند الیہ، اور اکبر بنے گا مسند خبر، ٹھیک ہے۔ آگے ایک ترکیب ہے کہ مبتدا لفظ اللہ مبتدا اپنی خبر اکبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے چلیں، اگلا جملہ ہے حافظ زید، یہ تیر کا نشان کون لگا رہے تھے؟ وہ اگر تیر کا نشان لگاتے جائیں تو دیکھنے والوں کو ذرا آسانی ہو جائے گی۔ حافظ زید، اس کا معنی ہے زید نے حفظ کیا، زید نے حفظ کیا۔ اب دیکھیں یہ خود بخود فعل کا معنی آگے نہیں آ گیا؟ اگر آپ کو بالفرض گردانے نہیں آتی، آپ کو صرف نہیں آتی، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ فعل کیا ہوتا ہے، اسم کیا ہوتا ہے، آگے علامات بھی آئیں گی۔ اچھا ٹائم کم ہو رہا ہے تو یہ 30 منٹ ہو رہے ہیں تو یہ ابھی ختم ہونے والا ہے، جیسے یہ فوراً ختم ہو جائے فوراً آپ نے گروپ میں واپس آ جانا ہے زوم ایپ پہ، اسی لنک کے ذریعے سے جو میں نے گروپوں میں بھیجا ہوا ہے، کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے یہ کام نہیں کرتی، تو یہ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ حافظ زیدن، حافظ زیدن جو ہے اس کا معنی زید نے حفظ کیا۔ اب کیا، کھایا، پیا، پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فعل ہے، تو خود بخود آپ کے ذہن میں آ جائے کہ یہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ میں آپ نے دیکھا، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جملہ فعلیہ میں ہمیشہ شروع میں کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے، اور اس کے بعد فاعل ہوتا ہے، تو شروع میں حافظہ فعل ہے اور زید الفاعل، اور آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جو فعل ہوتا ہے وہ ہمیشہ مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں بن سکتا، کبھی بھی نہیں بن سکتا، یعنی فعل جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مسند ہوگا، کبھی، یعنی کیونکہ مسند الیہ تو کہتے ہیں کہ جس کی طرف منسوب ہو، تو فعل کی طرف تو کوئی چیز منسوب، فعل خود منسوب ہوتا ہے، فعل کی طرف منسوب نہیں ہوتا۔ اس پر ایک لطیفہ بھی ہے، وہ آپ کو کسی وقت اور سناؤں گا، ٹھیک ہے؟ چونکہ ہم مدارس میں پڑھاتے ہیں تو ہمارے پاس لطیفے بہت ہوتے ہیں طلبا کے، تو فعل جو ہوتا ہے وہ خود منسوب ہوتا ہے، وہ کوئی چیز اس کی طرف منسوب نہیں ہوتی کہ کہا جائے کہ یہ مسند الیہ بھی بن سکتا ہے۔ زید مسند الیہ بنے گا، حافظ فعل زید فاعل، حافظ مسند زید مسند الیہ، سمجھ آ گئی بات؟ آگے اگلا ہے کتب خالد، کتب خالد، اس کا معنی ہے خالد نے لکھا، کتب خالد کا معنی کیا ہے؟ خالد نے لکھا، تو کتب فعل خالد فاعل، کیوں؟ اس لیے کہ کتبہ کا معنی ہے لکھا خالد نے، تو اب یہ ماضی ہے، اور ماضی کے اندر جو ہے ماضی فعل ہے، لہذا یہ جملہ فعلیہ بنے گا، خبریہ نہیں، اسمیہ نہیں بن سکتا، اور کتبہ فعل خالد فاعل، کتبہ مسند الیہ مسند، اور خالد مسند الیہ، کیونکہ نسبت لکھنے کی خالد کی طرف ہو رہی ہے، سمجھ آ گئی بات؟ حامد بکر، بکر نے تعریف کی، تو یہ بھی ایک جملہ ہے، اور بکر نے تعریف کی، اب یہ بھی ایک زمانہ پہ جا رہا ہے، اس میں بھی حامد فعل ہے، تو یقیناً یہ بھی مرکب مفید ہو کر جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ حامدہ فعل بکر فاعل، حامدہ مسند بکر مسند الیہ۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جلدی جلدی بتائیے، میں جو ترکیبیں کر رہا ہوں، میں جو آپ کو یہ تختی کر کے مشقیں حل کروا رہا ہوں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟
مشکل پیش تو نہیں آ رہی؟ جلدی جلدی بتائیے. آگے ہے الصلاۃ حاضر. الصلاۃ حاضر. اب یہاں پر الصلاۃ حاضر، نماز موجود ہے، نماز حاضر ہے. نماز حاضر نہیں ہوتی، اصل میں یہ ہوتا ہے وقت الصلاۃ حاضر، نماز کا وقت موجود ہے، نماز کا وقت حاضر ہے. الصلاۃ حاضرۃ کا معنی ہے نماز کا وقت موجود ہے، یعنی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں. اب یہاں دیکھیں کوئی فعل پایا جا رہا ہے، جب فعل نہیں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ الصلاۃ مبتدا اور حاضرۃ خبر. الصلاۃ مبتدا حاضر خبر. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ الصلاۃ مسند الیہ حاضرۃ مسند. ٹھیک ہے، کیونکہ جو مبتدا ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے ہمیشہ. آگے صدق عمر. صدق عمر کا معنی ہے عمر نے تصدیق کی، عمر نے سچ بولا، عمر نے سچ کہا، عمر نے سچی بات کی. سچی بات کی، پیپ، لکھا یا لکھی، اس طرح کے الفاظ جو آتے ہیں نا وہ ہمیشہ زمانے پر دلالت کرتی ہیں. اگر آپ کو صرف نہ بھی آئے، یعنی ایک آدمی کہتا ہے کہ یار مجھے تو گردان نہیں آتی، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فعل ماضی ہے، فعل معروف ہے یا مجہول ہے، فعل مضارع ہے، پھر معروف ہے یا مجہول ہے، اور پھر یہ نفی جاد ہے، لن تاقید جو ہے وہ ناسبہ ہے، یا وہ لام تاقید بانون ثقیلہ خفیفہ ہے، امر ہے نہیں ہے. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آنے والے. بھائی آپ ترجمے سے بھی سمجھ سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی بڑی چیز ضروری، اس لیے تو میں نے اس کو کہا ہے کہ یہ عربی گرامر ہے، یہ قرآنی عربی گرامر ہے کہ آپ قرآن مجید کے الفاظ اس کے معنی سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ مشقیں آنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کا ذوق اور شوق رہا تو میں آپ کو قرآن مجید سے کرواؤں گا، الحمد شریف سے کرواؤں گا، سورۃ بقرہ سے شروع کریں گے، سورۃ آل عمران سے شروع کریں گے، آخری 10 صورتیں کریں گے، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ بھئی عربی گرامر ہے کیا چیز. ہم اس کے ذریعے سے کتنا ہم قرآن مجید کو آسان طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. ہمارے انشاءاللہ دماغ بھی کھل جائے گا، دل بھی کھل جائے گا. ہم جب پڑھیں گے ہم خود اس کا ترجمہ سمجھ میں آئے گا، ہمیں مشکل نہیں ہوگی. تو صدق عمرن، صدق فعل، اور عمرن جو ہے یہ کیا بنے گا؟ عمرن جو ہے یہ ہمارے پاس بنے گا فاعل. ٹھیک ہے، یہ ایک منٹ مٹا دیں ان کو ذرا، ہاں، تاکہ آپ واضح بات ہو جائے. یہ صدق فعل عمرن فاعل، کیونکہ معنی یہ ہے کہ عمر نے سچ بولا، بولا، کھایا، پیا، گیا. یہ دیکھو یہ سارے ایسے ہیں کہ اس کے ترجمے میں ماضی کا معنی پایا جا رہا ہے. صدق فعل عمر فاعل، صدق مسند عمر مسند الیہ. آپ یوں ترکیب بھی کر سکتے ہیں، صدق فعل عمر فاعل، فعل اپنے فاعل عمر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اچھا آگے الميزان حق. میزان حق ہے. میزان کسے کہتے ہیں؟ ترازو، تولنے کو. قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جائے گا اور وہاں پہ ترازو لگے گی، اور اس کے بارے میں آتے ہیں المیزان حق. یہ ہمارے عقائد میں سے ہے کہ میزان حق ہے، قیامت کے دن ہمیں اٹھنا ہے، حساب کتاب دینا ہے، اللہ کی ذات نے ہم سے حساب لینا ہے. ترازو لگے گا، اعمال کا وزن ہوگا، جس کے اعمال نیک وہ جنت میں، جس کے اعمال برے وہ جہنم میں. اعمال میزان حق ہے. اس میں کوئی زمانہ پایا جا رہا ہے؟ کون سا زمانہ پایا جا رہا ہے؟ مثلا ماضی پایا جا رہا ہے، حال پایا جا رہا ہے، مستقبل؟ جلدی جلدی بتائیے کون سا زمانہ پایا جا رہا ہے؟ کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا. تو یہ جملہ کیا بنے گا؟ فعلیہ یا اسمیہ؟ جلدی جلدی بتائیے. یہ اسمیہ ہوگا، کیونکہ فعلیہ میں تو فعل ہوتا ہے، اس میں تو فعل ہے ہی نہیں. تو لہٰذا یہ میزان مبتدا حق خبر، یا المیزان و مسند الیہ حق مسند. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آگے تو ترکیب یوں کریں گے، المیزان مبتدا حق خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری ہوا. آگے زرع الفلاح. فلاح کہتے ہیں کسان کو، کھیتی باڑی کرنے والا. زرع مانا کاشت کرنا، کھیتی باڑی کرنا. کسان نے کھیتی باڑی کی، کسان نے کاشت کی. اب زرع فعل اور فلاح مانا کسان، اور فلاح فاعل، کیونکہ اس کا معنی کیا ہوگا؟ کسان نے کھیتی باڑی کی زمانہ ماضی میں، اور حال کا معنی کیا ہوگا؟ کھیتی باڑی کرتا ہے. اور اگر مستقبل میں معنی کریں گے پھر معنی کیا ہوگا؟ کھیتی باڑی کرے گا، کاشت کرے گا. تو کسان نے کھیتی باڑی کی یا کاشت کی. تو اب زرع فعل اور الفلاح فاعل. تو زرع کو مسند بھی بنا سکتے ہیں، فعل ہے، یہ مسند ہے، فعل ہمیشہ مسند ہوتا ہے، اور فلاح فاعل مسند، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبری ہو. آگے صلی حامدن. صلی حامدن، صلی فعل، کیونکہ اس کا معنی ہے حامد نے نماز پڑھی. حامد نے نماز پڑھی، یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے. از حامد نے ظہر کی نماز پڑھی، اب یہ عصر کی پڑھے گا. تو حامد نے ظہر کی نماز پڑھی، صلی فعل حامد فاعل.
صلی مسند، حامد مسند الیہ، تو فعل اور فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے، پانی ٹھنڈا، اس میں کوئی زمانہ پایا جا رہا ہے، پانی ٹھنڈا ہے، جلدی بتائیے، اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا، لہذا یہ جملہ فعلیہ خبریہ نہیں ہوگا بلکہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اور الماء مبتدا بارد خبر، یا الماء مسند الیہ، اور آگے جو بارد ہے یہ کیا بنے گا؟ مسند۔ ناصرت ہندن، ہندا نے مدد کی، ہندن یہ عورت کا نام ہے، ناصرت ہندن، ہندا نے مدد کی، یہ کون سا، اس میں فعل پایا جا رہا ہے یا نہیں پایا جا رہا؟ ہندا نے مدد کی، ظاہر ہے فعل پایا جا رہا ہے زمانہ ماضی کا، ہندا نے مدد کی زمانہ ماضی میں، ہندا نے مدد کی اتوار کو، ہندا نے مدد کی سوموار کو، ہندا نے مدد کی پچھلے جمعہ کو، تو یہ دیکھو زمانہ تو پایا جا رہا ہے، لہذا یہ جملہ فعلیہ ہے، یہ جملہ جو ہے وہ اسمیہ ہے ہی نہیں، تو یہ نصرت جو ہے یہ بن جائے گا ہمارے پاس کون سے بنے گا؟ یہ فعل بن جائے گا، ہند فاعل، نصرت المسند ہند المسند الیہ، تو نصرت فعل اپنے فاعل ہندن سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہوا۔ داخلہ خالدن، داخلہ خالدن، یہ خالد داخل ہوا، تو یہ دیکھیں ماضی ہے یا ماضی نہیں ہے، اس میں زمانہ فعل پایا جا رہا ہے، یہ فعل نہیں پایا جا رہا، فعل پایا جا رہا ہے، تو داخلہ فعل، خالد الفاعل، داخلہ مسند اور خالد المسند الیہ۔ اچھا آگے ہے الحج، یہاں پہ کٹا ہوا ہے الحج فریضۃ، کتاب میرے پاس رکھی ہوئی ہے، الحج فریضۃ، الحج مبتدا، حج فرض ہے، ظاہر اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا، تو زمانہ جب کوئی نہیں پایا جا تو جملہ اسمیہ بنے گا، تو الحج مبتدا اور فریضۃ اس کی خبر، الحج مسند الیہ اور فریضۃ مسند، تو الحج مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی؟ جلدی بتائیے، جلدی بتائیے تاکہ پھر ہم آگے چلیں، جلدی جلدی بتائیے، یہاں تک آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی؟ اچھا ٹائم ختم ہونے والا ہے، میں ایک نظر جو ہے وہ آپ کے ذرا جلدی جلدی ان کو دیکھ لوں، سوالوں کو دیکھ لوں۔